بہنوں سے میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نقاب پہنتے ہیں، اگر آپ پردہ کرتے ہیں، تو سمجھو پہلے کہ کیوں ہم پردہ کر رہے ہیں، کیوں ہم نقاب پہنتے ہیں۔ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں تو فخر محسوس کرو، ڈونٹ بی ashamed آف یور سیلف، فیل پراؤڈ آف یور سیلف، کہ دیر از اے ریزن، دیر از اے لاجک بہائنڈ دس، دیر از اے جسٹیفیکیشن۔ سب سے بڑی خامی یہ دنیا کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک چیز کی یہ ہے، یہ نفس کا تو کیا، اس کا کام بھی تذکرہ نہیں، لیکن آپ اسلام کے طرف آئیے، دین کے طرف دیکھیے، آپ بیسک فنڈامنٹل چیز، نفس کسے کہتے ہیں، نفسانی خواہش کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اگر نفس کی اصلاح نہ ہو تو کیا انجام ہوگا، یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں جو اپنے نفس کو جو نہیں پہچانا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اپنے نفس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے شکل جسم کو بنایا اور اس کے اندر روح کو ڈالا، جسے سول کہتے ہیں۔ اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے، کچھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل بنایا، پھر دماغ فٹ کیا، پھر ہاتھ پیر آزاد، تو یہ دل کے ساتھ نفس کو جوڑ دیا۔ یہ نفس کیا ہے؟ اس کی مثال کہتے ہیں ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہے۔ جب اس کو آپ بھوکا رکھیں گے، تربیت کریں گے، کنٹرول کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے تابع ہو جائے گا، ہمارے منزل کو لے جائے گا۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی، اس کی ٹریننگ نہیں کی، تو جنگل گھوڑا جیسا اس کے اوپر بیٹھیں گے تو ہم کو گرا دے گا، غلط جگہ لے جائے گا، غلط جگہ پٹک دے گا۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم میں نے علماء سے سنا، اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز سے پوچھتے ہیں انسانوں کو، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے قرآن کے اندر، قرآن کی آیت کا مفہوم کہہ رہا ہوں میں، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے؟ بتاؤ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ تو نفس کی پرستش کرنا، نفس کی ماننا، نفس کی تابعداری کرنا، یہ گمراہی کا ڈیفینیشن ہے۔ من چاہی زندگی گزارنا جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ رب چاہی زندگی گزارنا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرا مالک اللہ ہے، میں دنیا میں خود نہیں آیا۔ اگر میں دنیا میں خود آتا تو 100 سال پہلے بھی آ سکتا تھا، اب 2022 میں کیوں زندہ ہوں میں؟ Why I am alive now in this century? Why I am born in this century? سوال کرنے کی چیز ہے۔ میں انسان کہتا ہے تو میں خود سے پوچھے کہ اگر میں آتا میرے مرضی سے تو 100 سال پہلے بھی آ سکتا تھا، 100 سال بعد میں بھی آ سکتا تھا۔ نہیں، کوئی طاقت ہے جو بھیج رہی ہے اور واپس بلا رہی ہے، اسی طاقت کا نام ہے اللہ۔ تو محترم ماں بہنوں، ہر انسان کے ساتھ نفس ہے۔ کسی نے پوچھا آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا؟ شیطان نے۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ علماء نے فرمایا شیطان کو اس کا نفس نے بہکایا۔ تو ہر انسان کے ساتھ، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے ساتھ نفس ہونا ضروری ہے۔ اٹ از بائی ڈیفالٹ۔ اعوذ باللہ ایک بار پڑھ لو، اذان دے دو، شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس کہاں بھی جاتا نہیں، ہمارے جسم کے اندر ہی چھرتا ہونے۔ پورا قرآن پڑھے تو بھی نفس وہاں چھرتا ہے۔ تو اب قرآن کے روشنی میں اگر دیکھا جائے تو رب چاہی زندگی جو گزارتا ہے تو گویا کہ وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ جو نفس کی اتباع کرے گا
نفسانی خواہشات پر زندگی گزارے گا تو وہ گمراہ ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کی مان لیا تو ملے گا کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایمان لائیں گے، جو ہماری عبادت کریں گے، جو اچھے اعمال کریں گے، ہم ان کو دنیا میں حیاتاً طیبہ دیں گے۔ اچھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فوز العظیم دیں گے۔ کیا مطلب؟ جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ۔ ہم کو یہ بیسکس، ایک کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اٹس اے سائیکل۔ کبھی سوچا ہم نے؟ دنیا کی زندگی بہت ٹیمپرری ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود، انفائنٹ، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب بھیجا ہے کچھ ضرورتیں بھی شامل کر دیا ساتھ میں، جیسا بھوک ہے، کھانا کھانا، پیاس ہے، پانی پینا، لیکن کنڈیشنز لگا دیا۔ کیا لگایا؟ دیکھو، کھانا کھانا چاہتے ہو آپ، ٹھیک ہے، کھائیے، بھوک مٹائیے، لیکن حلال کھاؤ۔ جس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے وہ چیزوں کو کھاؤ، اسراف مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ گائیڈ لائنز ہے۔ اور حرام سے بچو۔ حرام کیا ہے؟ اب قرآن کے اندر چند چیزیں بیان کیے گئے ہیں، اور دین کے اور کتابوں میں ایک لمبی فہرست ہے، جیسے کہ سور کا گوشت کھانا حرام، شراب کا پینا حرام، چوری کر کے کھانا حرام، سود حرام، یہ خون کا جو ہے، خون کا کھانا یا پینا حرام۔ یہ تمام چیزیں ایک لسٹ ہے، فہرست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ دال، روٹی، جو بھی گوشت ہے، جو بھی حلال ہے اس سے کھاؤ، تمہارا پیٹ بھر گیا۔ ضروریات سے روکا نہیں، اسلام کے اندر ضروریات سے روکا نہیں، لیکن طریقہ بتایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو اور اس پر چلو۔ اسی طرح عورت کی ایک ضرورت ہے مرد کی، اور مرد کی ضرورت ہے عورت کی۔ تو بتایا، دیکھو تمہاری ضرورت اللہ ہی نے تو رکھا ہے۔ دل کے اندر ہمارے خواہش پیدا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جب لڑکی یا لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ تو یہ خیالات کا پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کا ایک بایولوجیکل سٹرکچر ایسا بنایا ہے۔ جیسا بھوک لگنے پر کھانا یاد آتا ہے، تو اسی طرح جوان ہونے پر اس کو شادی یاد آتی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا راستہ بتایا، دیکھو یہ حلال طریقہ ہے، اپنے ضروریاتوں کو پورا کرنے کا یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہ ایک فنڈامنٹل چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا ایسی جگہ اللہ بنایا ہے، ضروریاتیں پورا ہو سکتے ہیں لیکن خواہشات پورا نہیں ہو سکتے۔ اب خواہشات جو پورا ہوں گے وہ جنت ہے، اس وقت تک ہم کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر ضرورتیں پورا ہو جائیں گی۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک لڑکی، اسے آئس کریم